عصر حاضر کے عظیم سخنور شہنشاہ فضائل و مصائب جناب شوکت رضا شوکت صاحب ذکر آل محمد بیان فرمائیں گے. تشریف لاتے ہیں جناب شوکت رضا شوکت صاحب. درود مل کے بلند آواز. کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ محرم کے آخر تک آ جائے. درود پھر پڑھ دیں مل کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. نعوذ علیم مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب. کل ہم وغم شیئن جلی بعلی 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 صلوات. دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے. اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے. امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے. ماں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں. جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان و مکین تا قیام قیامت آباد رہے. میرے ایک محترم بزرگ نے جو ممبر پہ ہی تشریف فرمائے ہیں غالباً اپنے کسی عزیز سیدان مطلوب کے لیے جس دعا کا کہا ہے مالک ان کی دعا پوری فرمائے. برادر محترم جناب اسد سائی صاحب اور ان کے ساتھ لاہور کے ڈھیر سارے ماتمی اس وقت نیٹ پہ براہ راست یہ مجلس سن رہے ہیں. مالک ان سب کو عزت عطا فرمائے. ناظم ممبر سے لے کے آخری عزادار تک مجھ سے پہلے پڑھنے والے ذاکر سے لے کے پوری دنیا میں ہر ذاکر حسین کی نوکری میری شہزادی قبول فرمائے. کل شہر کراچی کے عزاداروں کو مالک نے ایک بڑی دہشت گردی سے بچایا ہے. دعا ہے امام حسین سرکار کے عزادار پوری دنیا میں دہشت گردی کے عذاب سے محفوظ رہیں. ضرور آمین کہو میرے اللہ. یہ جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہ جائے. میرے مالک کے ذکر کی عزت کا واسطہ ہم گنہگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرما. درود مل کے بلند آواز. اجازت ہے؟ بسم اللہ. بچپن تھا کائنات کے حسین حسین کا. شکریہ ڈاکٹر صاحب بہت مہربانی. آپ جیئیں. میں نے چاچا جی کہا ہے بچپن تھا کائنات کے حسین حسین کا. ویسے حسین کا بچپن پڑھنا بھی میرا بچپن ہے. واہ واہ کیا بات ہے تھوڑی. میں آخیا ویسے حسین کا بچپن پڑھنا بھی میرا بچپن ہے لیکن مجبوری ہے. بات میری نہیں. میں تو خیر ان پڑھ آدمی ہوں. میں پڑھ لکھ ہی نہیں سکا. غریب گھر کا بچہ ہوں. کریم نے مہربانی کی ہے. بہن بھائی راضی ہو گئے ہیں. روٹی کے قابل ہو گئے ہوں. یہ الگ بات ہے کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا. ورنہ سچ یہی ہے امام حسین کے جتنے ذاکر بھی نوکری کر رہے ہیں نا کوئی بھی ہم میں سے خاندانی رئیس آدمی نہیں ہے. ہاں بلکہ میرے خیال میں تو حسین نے ہر علم والے گھر میں جھانک کے دیکھا ہے. جس گھر میں بھی حسین کو کوئی ایسا بچہ نظر آیا ہے جسے معاشرے نے روٹی نہیں دینی تھی زہرا کے لال نے اسے اپنے پاس بلا لیا.
اپنا اپنا سوچنے سمجھنے کا بلال بھائی معیار ہوتا ہے. میں بچپن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس لفظوں کی کمی ہے، اور ذکر اس گھر کا ہے جو لفظوں سے پہلے کے لوگ ہیں. چلو اگر آپ اسے صرف میری کسر نفسی ہی نہ سمجھیں تو پھر بات کھل کے اگر کر لی جائے. جب عقیدہ سننے پہ تیار ہیں یہ بزرگ، جب یہ بچے عقیدہ سن کے بولتے ہیں تو پھر میں چھپاؤں کس لیے؟ لغت کے پاس آل محمد کے لیے مناسب لفظ ہی نہیں ہے. بیٹا آپ جوان ہو، پلیز آپ بولنا. میں کہہ رہا ہوں لغت کے بعد، بھیا مجھے دیکھو، آل محمد کی مدحت کرنے کے لیے مناسب لفظوں کا خزانہ ہی نہیں ہے. لغت کے پاس مناسب لفظ ان لوگوں کے لیے ہیں جو لغت کے بعد بنے ہیں. میرے خیال ہے مجلس میں نے مشکل نہیں شروع کر دی. اگر آپ کو کچھ مشکل لگ رہا ہو تو میں موضوع بدل دوں. لغت کے پاس مناسب لفظ اس گھر کے لیے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہیں جو لغت کے بعد بنے ہیں. یہ لغت سے پہلے کے لوگ ہیں، یہ لفظوں کی خلقت سے پہلے کے لوگ ہیں. دل تھا میرا میں بات زور سے نہ کروں، بات کے زور پہ ہی داد مل جائے. تم نہیں بولے تو مدرہ والے والوں دکھی ہو کہ میں زور سے بات کر رہا ہوں، ورنہ میرا دل یہی تھا میں آرام آرام سے بولوں اور تم بولتے آؤ. میں 31 برس کے مطالعے کی مولانا بلال صاحب قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، آل محمد لفظوں کی خلقت کا سبب ہے. محمد نہ کہنا ہوتا میم نہ بنتی، علی نہ کہنا ہوتا ہے نہ بنتی. پچھلے جڑے باہر حلالی کھلوتے ہو انہوں نے اندر وسطہ علی او بولو حیدری. یہ وہ شاید جی وہ غازی استاد ہے. ہاں مجھے دیکھ، بول میرے ساتھ. محمد نہ کہنا ہوتا میم نہ بنتی، علی نہ کہنا ہوتا عین نہ بنتی. یہ لفظوں کی خلقت کا سبب ہے. یہ کائنات کی وجود کے مالک ہے، یہ انسانیت کی تخلیق کا باعث ہے. ہاں یہ اللہ اور بندوں کے درمیان وسیلہ ہے، اور اتنا مضبوط وسیلہ ہے کہ ان کے بغیر نہ وہ یہاں تک آ سکا نہ یہ وہاں. ڈاکٹر صاحب میں تو اس خیال میں ہوں کہ پچھلے 4 دن سے میں عقیدہ پڑھ رہا ہوں، اور یہ حلالی جب مجھے سن ہی رہے تو میں بولتا چلا جاؤں. نہ وہ ان تک آ سکا ہے نہ ہم اس تک جا سکے. 14 اس کے اور ہمارے درمیان ایک مقدس وسیلہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہیں، ہم سے پہلے ہیں. ہائے ہائے ہائے، اس کے بعد ہیں، ہم سے پہلے ہیں. اس کے کتنا بعد ہے یہ مجھے نہیں پتا. خود فرماتے ہیں یفصل نورنا من نور ربنا کشعاع الشمس من الشمس. ہم اپنے رب سے ایسے جدا ہوئے ہیں جیسے سورج سے اس کی کرنیں. جتنی دیر بعد سورج سے کرن آ جاتی ہے اتنی دیر بعد اللہ سے علی بن گیا. سوری جسے نہیں سمجھ آئی، پچھلا نوکر علی کا ہاتھ اونچے. حیدری مولا استعدین غازی استعدین. جی بسم اللہ جی غازی استعدین. چلو میں تو چھٹتا چلا جاؤں گا، پھر میں نکلتا چلا جاتا ہوں، پھر مجھے یاد ہی نہیں رہتا کہ میں نے کتنا پڑھنا ہے کتنا نہیں پڑھنا. چلو میں پلٹتا ہوں واپس. میں نے کہا بچپن تھا کائنات کے حسین. یاد نہیں رکھا کرو، چلو ٹھیک ہے جی. حاضر جناب، بچپن تھا کائنات کے حسین حسین کا. بیٹا یا بیٹھ جاؤ یا باہر چلے جاؤ، مہربانی. بچپن تھا کائنات کے حسین حسین کا. حسین نانا کی گود میں تشریف فرما تھے. یہ ہاتھ بندھے ہوئے میرے.
چوتھا دن ہے، آپ کو مسلسل آپ نوکر سمجھ کے، بیٹا سمجھ کے مجھے ایک ایک لفظ کی قیمت دے رہے ہیں، بس اس لفظ پہ ضرور بولے گا وہ بندہ جو اردو سن لیتا ہے۔ پھر میرا تقاضا یہاں سے ہے کہ لاہور تک جو لوگ نیٹ پہ سن رہے ہیں ان سے بھی پھر داد کا کوئی تقاضا نہیں، اللہ انہیں بھی سلامت رکھے، آپ بھی جئیں۔ حسین رسول کی گود میں تشریف فرما تھے، یعنی کوثر کی آغوش میں زمزم چھلک رہا تھا۔ ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے! پڑھا لکھا بچہ بولے، پڑھا لکھا بچہ بولے، جس غریب کو اردو نہیں آتی وہ مجھے کیا بولے گا؟ چلو پھر میں تے ہوں اس تو بڑی گل کراں گا، میرے نال بولو گے تو میری تے پھر عادت ہے، پھر گھڑی کی دیکھنی ہے۔ کوثر کی آغوش میں بسم اللہ، کوثر کی آغوش میں زمزم چھلک رہا تھا، بیت المعمور کے سینے پہ کعبہ اٹکیلیاں کر رہا تھا۔ ہائے 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 ہائے، ہاتھ اونچے، ہاتھ اونچے، ہائے دری، واہ 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 واہ۔ بیت المعمور کے سینے پہ کعبہ اٹکیلیاں کر رہا تھا، قرآن کی آغوش میں قرآن کھیل رہا تھا۔ پہلے محمد کی گود میں پانچواں محمد موجود تھا۔ کل کے سینے پہ جز تشریف فرما، کل کے سینے پہ جز تشریف فرما تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ بیٹا جی زندگی کا کیا پتا کس موڑ پہ ختم ہو جائے، اللہ جانے پھر یہاں کون نوکریاں کرے۔ اگر میرے معیار پہ سننے لگی گئے ہو تو تم جوانوں کی منت کر رہا ہوں، بزرگ بول رہے ان کا شکریہ، تم جوانوں سے کہہ رہا ہوں ایک لفظ کی قیمت مانگ رہا ہوں۔ پانچواں محمد پہلے محمد کی آغوش میں آمنے سامنے تشریف فرما تھا، یعنی حسن کے دو آئینے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، حسن کے دو آئینے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ حسین اپنا ماضی دیکھ رہا تھا، محمد اپنا مستقبل ہے۔ جی بابا، جی وہ شہر، جی وہ جیسے اندر وسط ہے علی، جڑا کھاندے علی دے پتران ہے اور بولے حیدری۔ چادر لا سٹ کہیں ٹھنڈ ہے، لا دے مرے کھیس پائی، یہ جی گرمی ہے تو کھیس پایا، استغفراللہ، لا تو کچھ نہیں ہوتا۔ حیدری لاس میں واسکٹ نہیں پائی، مرشد بغیر کسی کپڑے تو اس تو واسکٹ تو کھلوتے نے، تم بتائیے کھیس پایا ہے۔ جب تک حسینیت کی عظمت جمع رہے گی، اچھا جب تک حسینیت کی عظمت جمع رہے گی تب تک یزیدیت پر لعنت روا رہے گی۔ کٹر نشان نوٹے نیزہ پہ کہہ دیا، خوشبو حقانیت کی ہر چو بچا رہے گی۔ نعرہ حیدری، نہیں ہونی چاہیے مجھے، میں پوچھا بھی آپ ہی کھا گئے سارا۔ اچھا ٹھیک، چلو یا اب میں تے ہاتھ ماریا تے کھ نہیں ہونے خالی لفافہ ہی پیا۔ چلو خیر ہو، خیر معافی چاہنے کل لے رکھے آج ٹھیک۔ یہ نمک ہے، چلو خیر ہو، مولا تو اس طرح گل میری سمجھ آ رہی ہے۔ حسن کے دو آئینے آمنے سامنے تشریف فرما تھے، ایک اپنا ماضی دیکھ رہا تھا، ایک اپنا مستقبل دیکھ رہا تھا۔ بیٹھے بیٹھے اچانک محسوس کیا حسین نے رخ کبریائی پہ حزن کے آثار ہیں۔ چلو سوداگر بہت تھوڑے ہوتے ہیں لفظوں کے، ناراض نہ ہونا، بہت کمی ہے اس دنیا میں اچھے لفظ کے خریدار کی۔ رخ کبریائی پہ، چہرہ مصطفیٰ پہ حزن کے آثار ہیں۔ نانا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نکل آنے کا، نانا خیر تو ہے؟
آپ کے چہرے پہ غم کے آثار ہیں. فرمایا حسین بس ایک کام نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے دل ذرا دکھی ہے, طبیعت ذرا ملول ہے, کام نہیں ہو رہا. نانا میرے ہوتے ہوئے کام جی بھائی بلا جی 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 نسلاں جیون تواڈیاں میں تے بزرگوں دعا ہی کر سکنا نسلاں جیون تواڈیاں پچھلے حیدری نانا میری زندگی میں میری موجودگی میں کام نہیں ہو رہا. کیا کام ہے جو نہیں ہو رہا؟ بس حسین میرا جی چاہتا ہے میں کوئی لمبا سجدہ کروں. بابا جی آئی گئے ہو تو دعا کیتے بغیر نہیں جاؤ گے, ممبر حسین دے وعدہ. بس حسین میرا جی چاہتا ہے میں کوئی لمبا سجدہ کروں, میں سجدے میں سر رکھوں جب تک میرا جی بھر نہ جائے. جب تک میرا جی بھر نہ جائے میں سر نہ اٹھاؤں. تو نانا کرے لمبا سجدہ, آپ کو کس نے منع کیا؟ حسین یہی تو مشکل ہے, جس کا سجدہ ہے وہی روکتا ہے. ہائے 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 انہاں ہتھاں دی کیا بات ہے بھائی جان, تواڈے بولن دی کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب, تواڈے پنڈال دی کیا بات ہے, مرشد زادہ تواڈے سنن دی کیا بات ہے. بہرحال حرالی حیدری حسین یہی تو مشکل ہے جس کا سجدہ ہے. بھائی بلال تھوڑی مدد کرے آجے, وہی روکتا ہے. میں سجدے میں سر رکھتا ہوں جبریل آ جاتا ہے, وہ کہتا ہے اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا المزمل, اے کملی والے قم اللیل, بندگی تھوڑی کر دے. اچھا کبھی آپ نے غور کیا اللہ نے اپنے حبیب کو صرف مزمل نہیں کہا, مدثر بھی کہا ہے. میں نے دنیا میں کبھی کسی مولوی سے بھی محمد کو مدثر نہیں سنا, جب بھی سنا ہے کملی والا سنا ہے, کبھی چادر والا نہیں سنا. تیری کیا بات ہے, میرا دل کرتا ہے میں مندرہ نندار دینا شروع کر دیا. قرآن دی قسم میرا دل پہ کرتا ہے میں انہیں سارے ہرے نندار دینا شروع کر دیا. میں نے ہمیشہ مولوی کے منہ سے مدثر ہی سنا ہے, کبھی مزمل ہی سنا ہے, کبھی مدثر نہیں سنا, کملی والا ہی سنا ہے, چادر والا کبھی نہیں سنا. سردیاں گرمیاں کملی والا, دن رات کملی والا, رمضان شعبان کملی والا, 4 سیزن کملی والا, آلویز کملی والا. کبھی میں نے مولوی کے منہ سے نہیں سنا چادر والا. اللہ نے کملی والا بھی کہا ہے, چادر والا بھی کہا ہے, مولوی نے کبھی محمد کو چادر والا نہیں کہا. کملی والا بھائی مانتا ہوں وہ کملی والا تھا, اس کے گھر میں کملی تھی. میں چادر والا بھی تھا نا, اس کے پاس چادر بھی تو تھی نا, صرف کملی والا کیوں؟ بابا دل کرے تو اتھوں دعا بھیج دیا جائے, صرف کملی والا کیوں؟ میں تجھے بتاؤں مولوی غریب کی مجبوری کیا ہے. چاچی اگر میری بات سمجھ آ گئی اور ایک بندہ بھی چپ رہ گیا میں معاشر تک گلا کروں گا. مولوی کو پتا ہے کملی والا کہوں گا اکیلے محمد کی بات ہے, چادر والا کہوں گا جتنے چادر. ایسا نہیں ہو سکتا, ایک نعرہ رل کے سونا کر کے لا دے ہوتے, ایسا نہیں ہو سکتا. تھوڑی کیا بات ہے, تیرے سنن دی کیا بات ہے, تیرے آن دی کیا بات ہے, تیرے بولن دی کیا بات ہے. یا
غریب کو مولوی جی بولو یہ جی بکل مار کے ہوں جی میں ڈراتا جی حالات بڑے خراب ہیں تو ہم پہ آ ہاں میرے دیکھو ناراض نہ ہوئی محسوس نہ دی ہاں غریب کو پتا ہے کملی والا کہوں گا تو اکیلے محمد کی بات چادر والا کہوں گا تو پھر زمانہ کہے گا کبھی علی کی بات کرو کبھی بطول کی بات کبھی حسن کی بات کرو کبھی میرے محترم بزرگ اس لیے آلویز غریب سے سنا ہے میں نے کملی والا بس حسین میرا جی چاہتا ہے میں کوئی لمبا سجدہ کروں سجدے میں سر رکھتا ہوں وہ کہتا ہے بندگی تھوڑی کر دے آدھی رات کر دے اس سے بھی کم کر دے محمد تیرا یہ اٹھنا تیرا یہ جھکنا تیرا قیام تیرا رکوع تیرا سجدہ تیرے ماتھے پہ پسینہ تیرے ہاتھوں پہ آبلے تیرے پاؤں پہ چھالے تیرے بدن پہ تھکاوٹ کے آثار محمد میں نے تجھے اس لیے تھوڑا بنایا تھا کہ تو تھکے میں تو تجھے اس لیے بنایا ہے تو مجھے دیکھے میں تجھے جی بھائی جان میں نے تو تجھے اس لیے بنایا ہے کہ تو مجھے دیکھے میں تجھے دیکھوں محمد بندگی تھوڑی کیا کر آدھی رات کیا کر اس سے بھی کم کیا کر اس سے بھی کم کیا کر اس سے بھی کم کیا کر صبح و شام تبرہ اس بندے تھے لعنت اس بندے تھے چہرہ توڑی خوش آمد پیا کرتا ہے اتھے آ کے تساں سن چھڈیا شوکت رضا نو مول لے لیا ہے اتھوں لے کے لاہور تک ہر اس عزادار نے جڑا شوکت رضا نو مندر والے اس معیار تے سندا پیا تواڈے معیار نو ملحوظ خط رکھ کے منہ وچ جملہ آ گیا میں اپنی زبان تو واپس کر نہیں سکتا محمد بس اتنی نماز پڑھا کر کہ تجھے پڑھتے دیکھ کے لوگوں کو پڑھنی آ جائے بولو تو صحیح حیدری اتنی نماز پڑھا کر کہ تجھے پڑھتے دیکھ کے لوگوں کو پڑھنی آ جائے حسین میرا جی چاہتا ہے میں کوئی لمبا سجدہ کروں میں سجدے میں سر رکھوں جب تک میرا اپنا جی نہ بھرے تب تک میں سر نہ اٹھاؤں بولنا شروع کر دیو تے تسی بھی بولتے جاؤ تے آج میں بھی بولتا جاؤں نہ میں گھڑی ویکھاں نہ تسی ویکھو یہ جو نشہ میں ہویا کھلوتا ہے قرآن گوائے میرا دل کرتا ہے میں بھی پڑھی جاؤں تے تسی بھی بس میں بولتے آؤ میں بس آج پڑھی جاؤں پتہ نہیں کیوں میرا دل پہ کرتا ہے تھوڑا معیار میں کہ محمد میرا جی چاہتا ہے بندگی تھوڑی کر حسین میرا جی چاہتا ہے میں لمبا سجدہ کروں نانا کی گود میں بیٹھا ہوا بطول کا بیٹا کھڑا ہو گیا ننے ننے ہاتھ اٹھا کے نانا کی ریشہ مقدس کے نیچے رکھ کے زمین رسالت پہ بوسہ دے کے بطول کے بیٹے نے بڑے آرام سے کہا نانا یہ بھی کوئی بات ہے جس دن میرا دل آیا میں لمبا سجدہ کرا اللہ آپ کو عزت دے حیدری بولنا بھائی جان بولنا میرے ساتھ جی بھائی جان نانا حیدری جی وہ پہ نانا یہ بھی کوئی کام ہے یہ بھی کوئی بات ہے جس دن میرا دل آیا میں لمبا سجدہ کرا دوں گا فرمایا حسین بڑا مشکل کام ہے انہوں نے کیا ہوا میں مشکل کشا کا بیٹا نہیں ہوں نانا کیا ہوا مشکل کام ہے تو میں مشکل کشا کا بیٹا نہیں جس دن میرا دل آیا میں لمبا سجدہ کرا دوں گا حسین وعدہ نانا وعدہ اب میں اسے نماز کا مقدر کہوں حسین کی مرضی کہوں محمد کا فیصلہ کہوں تقدیر کا لکھا کہوں مولا دے ذاکروں میں نہیں پتا میں لفظ نہیں پہ لبدا میں اتھے کیڑا لفظ استعمال کرنا جیڑا تسی لب لو جیڑا تو ان پسند ہوئے وہ مان لو وقت ہو گیا نماز کا رسول چلے نماز پڑھنے نماز چلی حسین پڑھنے یہ ذاکری زندگی چلا پہنے سنیا تے کوئی داد نہیں صدقے جاواں تواڈے حدیث پڑھن تو صدقے جاواں
رسول چلے نماز کی طرف، نماز چلی حسین کی طرف، کہا حسین میں افضل ہوں، فرمایا سنبھل کے بات کر، میں افضل ہوں، سنبھل کے بات کر، میں افضل ہوں۔ ساری زندگی یاد رکھنا مدینہ والے والوں، میں پوری ذمہ داری، میں عالم نہیں ہوں لیکن میں جاہل نہیں ہوں، میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں عالم ہوں لیکن میں جاہل نہیں ہوں۔ جامع جعفریہ گجرال نسری کے قم تک، نجف تک کی ذمہ داری ممبر پہ قبول کر کے کہہ رہا ہوں، اپنی آنکھوں سے پڑھ کے تمہارے سپرد کرتا ہوں، جو بھی کرتا ہوں کچھ نہیں تو 8-8.5 لاکھ روپے کی کتابیں اپنی 30-31 سال کی نوکری میں خرید کے پڑھی ہیں میں نے، میں 14 کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری قبول کر رہا ہوں۔ نماز جانتی تھی کہ میں افضل نہیں ہوں، چونکہ ہم نہیں جانتے تھے اس لیے اس نے کہا۔ اور میں دکھ ہو گیا اس بندے دے جڑا شیعہ کرتا بچہ سیدھے نہیں بولے ہوتے تو ہن رمان لگا میں چاہتا جی اس پاسے بولو حیدری۔ جانتی تھی نماز میں افضل نہیں، ہم نہیں جانتے تھے، ہمیں بتانے کے لیے۔ یاد رکھنا جب کوئی معصوم سوال کرتا ہے تو عدم آگہی کی وجہ سے نہیں کرتا۔ میں نہیں پتا پاجی کیڑا بندہ اس کالتے اپڑیا ہے، جب کوئی معصوم کسی سے کوئی سوال کرتا ہے عدم آگہی کی وجہ سے نہیں کرتا، نشر دین کے لیے کرتا ہے، اپنے فضائل زمانے کو سمجھانے کے لیے۔ یہ 14 ایک دوسرے سے پوچھتے نظر آتے ہیں، ایمان سے بتاؤ چادر کے نیچے رسول بیٹھا ہے، علی کو نہیں پتا؟ حسن کو نہیں پتا؟ حسین کو نہیں خبر؟ جو باہر سے آتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ خوشبو آ رہی ہے، کون ہے چادر کے نیچے؟ نہیں پتا؟ کیا جبرائیل اس گھر کا پرانا نوکر نہیں؟ اسے نہیں پتا؟ پھر پوچھ لا یا رب وہ من تھا پالنے والے چادر کے نیچے کون ہے؟ کیا محمد کی بیٹی کو نہیں پتا کہ دروازے پہ ملک الموت آئے ہوئے؟ نہیں پتا؟ وہ کہتا جی میں رسول سے ملنے آیا ہوں، میری شہزادی فرماتی میرے بابا کی طبیعت بہتر نہیں ہے، پھر کبھی آنا۔ وہ پھر دستک دیتا ہے جی میں رسول سے ملنے آیا ہوں، ایک دفعہ کہہ نہیں دیا؟ ایک دفعہ کہہ نہیں دیا میرے بابا کی طبیعت ناساز ہے؟ 30 مرتبہ جب اس نے کہا تو محمد کی بیٹی کے چہرے پہ ناگواری کے آثار آئے۔ نبی نے کہا بطول یہ کوئی عام آدمی جو مجھے ملنے آئے، یہ ملک الموت ہے، یہ رکتا ہی نہیں، یہ انبیاء کو نہیں بیٹھنے دیتا۔ عزت دار نبی کے ہاتھ میں ایسا رہ جاتا ہے یہ روح قبض کر کے لے جاتا ہے، دیمک چاٹتی ہے ساک، اور لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ نبی تو دنیا میں رہا ہی نہیں۔ یہ اتنا طاقتور فرشتہ ہے، تیرے دروازے پہ رکا ہوا ہے، لفظ سنے تیرے دروازے پہ رکا ہوا ہے۔ فضا نے چادر اتار کے بطول کے پاؤں پہ رکھ دی، بی بی تو نے موت کا فرشتہ روک لیا۔ موت کے فرشتے کا لفظ آیا، سرخی عصمت آ گئی میری شہزادی کے چہرے پہ۔ فرمایا فضا تو مجھے نہیں جانتی، جاگیر ممکنات کی ہر شوت روک دوں، ہر کام میں لگی ہوئی ہر جوت روک دوں، فضا تجھے خبر نہیں ہے میں بطول ہوں، یہ موت کا فرشتہ ہے، میں موت روک دوں۔ مہربانی سارے بار تک جدے اندر ہے علی حیدری۔ فضا تجھے خبر نہیں ہے میں بطول ہوں، یہ موت کا فرشتہ ہے، میں موت روک دوں۔ طبیعتیں گھبرا تو نہیں گئی موضوع سے؟ ہاں جانتے ہیں، لیکن ہم تک سچ پہنچانے کے لیے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں۔ بالکل ایسی نماز جانتی تھی کہ میں افضل نہیں ہوں، ہم نہیں جانتے تھے، ہمیں بتانے کے لیے اس نے کہا حسین میں افضل ہوں۔ علی کے لال نے کہا سنبھل کے بات کر، تو فرو ہے میں اصول ہوں، تو شاخ ہے میں جڑ ہوں، میں ہوں تو ہے۔ ہوئے اور کی
کراں یار اس بندے نو کی آکھاں جے کول زبان بھی اپنی ہے تے او ڈھک کے بیٹھ گیا ہے. تو فرو ہے میں اصول ہوں, تو شاخ ہے میں جڑ ہوں, میں ہوں تو ہے, تو میرے ہونے سے ہے, تو میرے ہونے سے ہے, میں نہیں تو تو نہیں, میں ہوں تو ہے, تیرا وجود ہی مجھ سے مربوط ہے, تیری شخصیت ہی مجھ سے مشروط ہے, تیرا ہونا میرے ہونے میں ہے. ہاں تو فرو ہے میں اصول ہوں, تیری قضا ہے میری قضا نہیں, تو سفر میں آتی ہے میں سفر میں پورا ہوں, تو بیماری میں معاف ہے میں بیماری میں زیادہ یاد آتا ہوں. صدقے انہاں ہتھاں تو صدقے, انہاں جواناں دے ہتھاں تو صدقے. او پتر جیون توڑے او مدرانے والے او جنت بنا دیندے ہو, قرآن دی قسم ہے کوڑے تے تبر ہے صبح شام. ہاں میں بیماری میں زیادہ یاد آتا ہوں, میرے بغیر بخشش کا کوئی تصور نہیں, میرے بغیر بخشش کا کوئی تصور نہیں. کروڑوں سجدہ کرنے والا اللہ کے خلیفے کا انکار کر دے تو شیطان کہلاتا ہے. کروڑوں سجدے کرنے والا خلافت الہیہ کا انکار کر دے تو شیطان کہلاتا ہے. میں افضل ہوں, اس نے کہا نہیں حسین میں افضل ہوں, نہیں حسین میں افضل ہوں, میری لو تواڈی مقروض ہو گئی ہے, سر دے والا تو لے کے پیراں تک میں تواڈا مقروض ہوں. مینوں اج 4 دن چ ایک لفظ ایسا نہیں لبیا جی دی قیمت مندر والے نہ ملی ہوئے. ہن میں کی تواڈے تو داد منگنی ہے, بولو تاں بھی ٹھیک ہے, نہ بولو تے میری طرفوں شکریہ یہ تواڈا, میں راضی نہ گیا راضی نہ. تلیاں ٹیک کے اٹھا بطول کا بیٹا, کیا کہا تو نے؟ اس نے کہا میں افضل ہوں. فرماتے چل میرے ساتھ مسجد میں, تیرا غرور ٹوٹ جائے, نانا کا کام ہو جائے. جی راضی رہنا, قاضی استہ دینے, قاضی استہ دینے سید حیدری. چل میرے ساتھ مسجد میں, تیرا غرور ٹوٹ جائے, بسم اللہ کراں, تیرے ساتھ نو سلام کراں. ہاں کی آکھیا تو سمیسم نو اج سویرے تو سمیسم نو کی آکھیا؟ انہیں آندیا مینوں گڈی تو اتر دے آکھیا پاجی روٹی کھا کے جایا. میں آکھیا میں نے بھوک نہیں, انہوں نے کہا میں نہیں پتا روٹی لگی ہوئی ہے. سارے پنڈ نے انہیں کہا سویرے میں نے گلا دیتا, بھئی تو پوچھتا ہے دینا نہیں. اور میں کہا یار میں تو مثال دیتی ہے. انہوں نے کہا مثال ہے جڑا کچھ روٹی لگی ہوئی. اللہ اس طرح دیں تو راضی تو وسطہ رکھا. تھوڑی مہمان نوازیاں دے کیا کہنے. ہاں فرمایا چل مسجد میں, تیرا غرور ٹوٹ جائے. نانا کا لا دے چادر, کون نہیں اتنے سردی, لا دے چادر کون نہیں ٹھنڈ, تیرا غرور ٹوٹ جائے, نانا کا کام ہو جائے, لے کے چلے نماز کو. مسجد کے در پہ پہنچے, رسول مصروف نماز تھے. عالم اسلام کی 2 بڑی شخصیتیں میری اس محفل میں موجود تھیں, اس مجلس میں, جب میں نے یہ مصرے پڑھے ہیں. نیٹ کے ذریعے چونکہ بھائی اسد نے مجھے بتایا پورا لاہور سن رہا ہے ڈائریکٹ اس مجلس کو, اس لیے میں کوٹ کرنا حوالہ دینا ضروری سمجھتا ہوں. دوحہ قطر, پاکستان سے باہر قطر میں مسالمہ ہو رہا تھا, اور دائیں کرسی پہ صدارت کر رہے تھے سرکار علامہ آغا نسیم عباس رضوی صاحب کی بلا. اللہ انہیں زندگی دے, مولا انہیں شفا دے. دعا کیا کرو, ایسے لوگ روز روز پیدا نہیں ہوتے. ہاں ذاکری کی آدھی صدی کا نام ہے نسیم عباس, اللہ انہیں زندگی دے. بالکل ایسے ہی علامہ محمد عباس قمی صاحب کی بلا کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے 9 نومبر کو, وہ شدید بیمار ہیں, دعا کرو اللہ انہیں بھی شفا کلیت. بات سمجھ آ رہی ہے؟ صدارت کی کرسی پہ آغا صاحب تھے, مہمان خصوصی کی کرسی پہ استاد شمیم لکھنوی, بہت بڑا نام ہے لکھنؤ کی دنیا کا, وہ موجود تھے. میں اس منظر پہ آ گیا, دونوں کی توجہ مجھ پہ تھی. اب منظر دیکھنا ہے. حسین مسجد میں داخل ہو رہے ہیں, رسول مصروف نماز ہے. حسین جگ سے حسین بن کے لطیف کیفیتوں سے گزرا. وہ ترجیح
میں بڑا راضی ہوں، نکو نک راضی ہوں۔ حسین جگ سے حسین بن کے، حسین جگ سے حسین بن کے لطیف کیفیتوں سے گزرا، صحن میں آیا ذرا سا ٹھہرا، رکا چلا پھر دروں سے گزرا۔ باجی یہ شاعری دا گھر ہے، میں شہر گنوانے شروع کر دیا، سیال کوٹ دے سراؤنڈنگ کتنے نے تے میرا ٹائم مک جاندہ ہے، تے ذاکرہ نے تو انہوں ہن تک حسین دا جانا سنایا ہے، میں بخوا دینا بابا جی 2 منٹ توڑا یہ شہر میری مدد کرے، 2 منٹ توڑے نوکر میری مدد کریں، 2 منٹ بندرہ نے دیادار اے بانیاں نے عزت دار بندے میرا ساتھ دیں، تے میں چوتھے میں سے جاندہ حسین بخوا دینا۔ حسین جگ سے حسین بن کے لطیف کیفیتوں سے گزرا، صحن میں آیا ذرا سا ٹھہرا، رکا چلا پھر دروں سے گزرا، محلے میں مکتب الہی صحابیوں کی صفوں سے گزرا، بلا جھجک پرسکون ہو کے بڑے بڑوں کے سروں سے گزرا۔ غازی اس طرح دینے، غازی اس طرح دینے، ہاتھ اونچے اونچے اونچے۔ دلوں راضی ہو، دل دی گہرائی نہ راضی بیٹھے ہو تو پھر واسطہ جی علی دا جے اندر علی وہ بولے ہاتھ چاہ کے بولے حیدری۔ حسین جگ سے حسین بن کے لطیف کیفیتوں سے گزرا، صحن میں آیا ذرا سا ٹھہرا، رکا چلا پھر دروں سے گزرا، محلے میں مکتب الہی صحابیوں کی صفوں سے گزرا، بلا جھجک پرسکون ہو کے بڑے بڑوں کے۔ اللہ استعان دینی، اللہ استعان دینی، یہ ماتمی ہاتھ کنے سونے بھی لگ دینے، اللہ کرے ماتمی دا ہاتھ اتھے روے اتھے نہ کرنا پوئے۔ ہاں بلا جھجک پرسکون ہو کے بڑے بڑوں کے، تیری کیا بات ہے، بڑے بڑوں کے سروں سے گزرا۔ مولا گواہ استاد شمیم لکھنوی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے بھئی شوکت میاں آگے کیا کہو گے؟ ایک ٹیپیکل سٹائل ہے انہوں نے، اردو بولنے والے لوگ نے، نفیس لوگ نے، کہنے لگے بھئی شوکت میاں آگے کیا کہو گے؟ میں نے کہا جی کیا مطلب؟ کہنے لگے بھئی حسین پشت رسول پہ آ رہا ہے نا، اب ادب مانے ہیں، گستاخی نہ ہو جائے۔ میں نے کہا جی گستاخی بھی نہیں ہوگی اور کہوں گا بھی ضرور۔ کہنے لگے میں انتظار کر رہا ہوں، میں بیت پڑے ہیں سجیوں آغا صاحب کی بلا اٹھے، کبھی شمیم لکھنوی دونوں میں جفا پا لیا، تے پتہ نہیں کتنی دیر پیار کرتے رہتے، میری زندگی دی قیمتی لفظ نے، قیمتی گل سی جیتے میں نے آج تک انہوں دا پیار یاد ہے۔ میں نے کہا بڑے بڑوں کے سروں سے گزرا، کچھ اس طرح پشت مصطفیٰ پر وہ ابن عبد المناف آیا، فرشتے محسوس کر رہے تھے کلام حق پر غلاف آیا۔ نسلہ جیوان توڑیاں، نسلہ جیوان توڑیاں مندرہ لے آلے ہو، ہاتھ اونچے حیدر۔ کچھ اس طرح، اب تو پڑھ لیا بیٹا جی میں نے، کل جلدی آئیے گا جی پھر پڑھ دیتا ہوں۔ کچھ اس طرح پشت مصطفیٰ پر وہ ابن عبد المناف آیا، او پائی میں نے ایک تو کی ہے پتر میں نے ایک ادھر کی ویکھدا پہ انہیں بیٹھا جی میں میچ ویکھی۔ کچھ اس طرح پشت مصطفیٰ پر وہ ابن عبد المناف آیا، پتہ ہی کافیہ کی ہے، میرے قتل تو بڑا ظلم کی تھی۔ کچھ اس طرح پشت مصطفیٰ پر وہ ابن عبد المناف آیا، فرشتے محسوس کر رہے تھے کلام حق پر۔ پانال میں واضح کر کھلوتا ہوں بھی آج گھڑی نہیں ویکھنی، یہ تو آنے کو ٹائم ہوئے تو میں حسینیت دے گل اور کروں وعدہ کر بیٹھا۔ حسین فطرت کی صبح صادق، حسین عصمت کی شب سوہنی۔ فطرت کی صبح صادق پہ داد دینے والے سلام وصول کرے شوکت رضا کا۔ میرال بھائی جان میں نے کہا حسین فطرت کی صبح صادق،
حسین عصمت کی شب سہانی، حسین واحد خدا احد ہے، نہ اس کا ثانی نہ اس کا ثانی۔ تھوڑی کیا بات ہے، تیرے بولن دی کیا بات ہے؟ حسین فطرت کی جی، حسین فطرت کی صبح صادق، حسین عصمت کی شب سہانی، حسین واحد خدا احد ہے، نہ اس کا ثانی نہ اس کا ثانی۔ حسین کو اگر جوان لکھوں تو ناز کرتی پھرے جوان۔ آئے 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 کی بے ساختہ بول دے ہو قرآن دی قسم۔ حسین فطرت کی صبح صادق، حسین عصمت کی شب سہانی، حسین واحد خدا احد ہے۔ تھکے حسین واحد، میں نہیں تھکیا، تو کیوں تھکیا؟ حسین واحد خدا احد ہے، نہ اس کا ثانی نہ اس کا ثانی۔ حسین کو اگر جوان لکھوں تو ناز کرتی پھرے جوانی، حسین کو اگر حسین کہہ دوں تو حسن پر یہ ہے مہربانی۔ او آخری بھائی بولے حیدری، تھوڑی ہی آتی مولا تو نہیں اس طرح دیں، تھوڑی کیا بات ہے؟ تھوڑی اس مہمان نوازی دی کیا بات ہے؟ تھوڑے اس پنڈ دے معیار دی کیا بات ہے؟ کسے پاس ہوئے پنڈ نہیں جسے تو سامنے کھڑا کر دیتا، قرآن دی قسم ہے۔ ہاں حسین کو اگر جوان کہہ دوں تو ناز کرتی پھرے جوانی، حسین کو اگر حسین لکھوں تو حسن پر یہ ہے مہربانی۔ حسین یزدان کا ہنر ہے، حسین بے گھر کا ایک گھر ہے۔ دیکھو ایک کام کرو، یا چھیڑو نہیں یا چھوڑو نہیں۔ تھک گئے ہو تو اتھے مکو میرے نال، میں منت منن نہیں آیا، میرے نال بولو گے تو میں بولا گا۔ حسین یزدان کا ہنر ہے، حسین بے گھر کا ایک گھر ہے، حسین کا ہے یہی تعارف، یہ علم کے در کے گھر کا در ہے۔ جی بابا جی 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 او پترا ہو جڑے سامنے حلالی بچے کھڑے ہو، جی وہ تساں، جی وہ تساں اس پاسے آنے بولو حیدری۔ حسین تھوڑی کیا بات ہے؟ یہ 45 منٹ بعد تیرے رینج دا دینے دا کی مطلب ہے؟ مطلب ہے بھی ہور پڑے بڑا یار میں تین سمجھ گیا روزانہ بابا پورے 45 منٹ بعد ہی کر دینا ہے، مطلب ہے بھی ہور پڑھ دا سمجھ۔ حسین یزدان کا ہنر ہے، حسین بے گھر کا ایک گھر ہے، حسین کا ہے یہی تعارف، یہ علم کے در کے گھر کا در ہے۔ پڑھا ہو حسین خود کو خدا کے ہونے کی سب سے بہتر دلیل کر دے۔ باجی کافیہ دلیل کر دے ردیف ہے، شاعری وچ کافیت ردیف جتنا کٹھا ہوئے نا اتنا سواد ہے۔ لوگ کر دے دا مزہ لے آجے، حسین خود کو خدا کے ہونے کی سب سے بہتر دلیل کر دے، حسین جلا جلالہ کی جلالتوں کو جلیل کر دے۔ مجھے دیکھو لے جیم لام دا سفر ہی نہیں ہویا، اس غریب میں کی داد دینی ہے جنہوں سمجھ نہیں آئی۔ حسین جلا جلالہ کی جلالتوں کو جلیل کر دے، حسین جلا جلالہ کی جلالتوں کو جلیل کر دے۔ حسین پشت نبی پہ آئے تو اس کا سجدہ تھا، جی بیٹا جی بیٹا جیو جوانو جیو حلالیو۔ حسین جلا جلالہ کی جلالتوں کو جلیل کر دے، حسین پشت نبی پہ آئے تو اس کا سجدہ طویل کر دے، دلیل کر دے، جلیل کر دے، طویل کر دے، جلیل کر دے، دلیل کر دے، طویل کر دے۔ میں کافیہ پڑھوں گا، میں کافیہ دی قیمت چاہیے، میں سوالی سمجھو، میں حسین دے پتران دا نوکراں، حسین دے کتیاں دا نوکراں، اے ہاتھ میرا تو اڈے میں نو اپنے کافی دی قیمت چاہیے۔ حسین پشت نبی پہ آئے تو اس کا سجدہ طویل کر دے۔ حسین میرا سخی ہے ایسا کہ دین کو خود کفیل کر دے۔ جی سخی جی مرشد کیا بات ہے، کیا بات ہے، تیرے تبصرے و سلام ہے۔
قرآن کی قسم ہے میری پوری، میں نے اس کا حاصل تبصرہ کی تھی، کہتا ہے اس کے بعد دین کو کسی کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ حسین میرا سخی ہے ایسا، حسین میرا سخی ہے ایسا کہ دین کو خود کفیل کر دے۔ حسین احساس کی ہے شدت، حسین احساس کی ہے شدت جو حر کو پل بھر میں نیک کر دے۔ حسین پل بھر میں، پل بھر میں۔ اچھا یاد ہے تمہیں وہ لمحہ جب حر چلے ہیں بادشاہ حسین کی بارگاہ میں اور اپنے ساتھ نے کہا حر کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا جہاں جانا چاہیے۔ تھوڑی کیا بات ہے، پڑھائی نہ لیندے ہو، تھوڑی کیا بات ہے، کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا جہاں جانا چاہیے، میں حسین کے پاس جا رہا ہوں۔ اس نے کہا تو جانتا نہیں حسین کے پاس پیاس ہے، میرے پاس پانی ہے۔ اس نے کہا حسین کے پاس وہ پیاس ہے جس کے لیے کوثر پیاس ہے۔ آئے نری، میں کہا حسین کے پاس وہ پیاس ہے جس کے لیے کوثر پیاس ہے۔ اس نے کہا میرے پاس دولت ہے، میرے پاس انبار ہیں، میرے پاس ہیرے ہیں، جواہر ہیں، حسین کے پاس تو ظاہراً کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا سونے اپنے ساتھ لحد میں جانا ہے ایک دن، دولت کسی کے پاس کہاں اس گھڑی رہی، شبیر سے پیار کا سوچا ہے رات صرف، جنت ہمارے خیمے کے باہر کھڑی۔ آئے 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 آئے، ہاتھ اچھے اچھے جڑے نوکر حسین دے، ہائے نری۔ اللہ اس طرح نہیں، اللہ اس طرح نہیں، راضی راضی ہو رہے ہیں، تھوڑی کیا بات ہے جی؟ بسم اللہ کرو جی، بسم اللہ کرو۔ حسین روح میں روشن ہے زندگی کی طرح، ہاں ہاں، حسین روح میں روشن ہے زندگی کی طرح، یہ نام لو تو طبیعت کو چین ملتا ہے، یہ فیض ہر کس و ناقص کی دسترس میں نہیں، یزید دل میں نہ ہو تو حسین۔ حسین یزید دل میں نہ ہو تو حسین میں۔ پوچھا نا ایک عالم نے خواب میں سرکار حر سے کہ حسین نے آپ کے زخم پہ رومال باندھا ہے، حسین تو ارادہ کرتا خون رک جاتا، حسین پاؤں رکھ دیتا خون رک جاتا، حسین خاک شفا اٹھا کے لگا دیتا خون رک جاتا، حسین حکم دے دیتا رک جاتا۔ یہ خون بہنے کے لیے حسین نے رومال باندھ دیا ہے، وہ بھی ماں کا۔ یہ میری یہ خون روکنے کے لیے حسین نے رومال باندھ دیا اور وہ بھی ماں کا۔ کبھی کسی کے زخم پہ حسین نے رومال نہیں باندھا، تمہارے زخم پہ کیوں باندھ دیا؟ اور نے کہا مجھے پتا ہے یوں مجھ پہ مہربان تھے دارین کے والی، چاہتے تھے کہ جنت میرے رستے میں کھڑی ہو، باندھا تھا رومال اس لیے شبیر کا دل تھا، مجرم جو بڑا ہے تو سفارش بھی۔ جی بابا دعا تو کر دیو، ہائے دری پڑھتے رہیے کہ تھک گئے ہو؟ آج موڈ ہے جہاں جی بیٹا تھکے تھے نہیں؟ پھر پڑھا ساری بارے ایک گھنٹے چنارا لائی لا ہوں تیرا حق ہے جنی واری آنکھ میں پھر پڑھا، یہ تو کوئی گل نہیں بھی تو نہ بولے تو میں بولتا رہا ہوں۔ ہاں یوں مجھ پہ مہربان تھے دارین کے والی، چاہتے تھے کہ جنت میرے رستے میں کھڑی ہو، باندھا تھا رومال اس لیے شبیر کا دل تھا، مجرم جو بڑا ہے تو۔ حسین احساس کی ہے شدت جو حر کو پل بھر میں نیک کر دے۔ حسین جیسا ہے کون قائد کہ جو 72 کو ایک کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے لالا، سلام ہے تو سنن 6 مصرے اور پڑھ لوں، تھکیا تھا نہیں؟
پڑھ لوں 6 مصرے اور. حسین شخصیت کا نام ہے. شخصیت بولتی ضرور ہے, شخصیت دیکھتی ضرور ہے, شخصیت چاہتی ضرور ہے, شخصیت سوچتی ضرور ہے. شیعہ مورخ ہو یا سنی, شیعہ مولوی ہو یا سنی, دونوں کے سر پہ قرآن رکھ, دونوں میں سے کوئی کہہ دے شوکت غلط پڑ گیا, میرے ساتھ اس کا ٹائم بنا, میں کتابیں لے. آپ مورخ سے پوچھ, حسین بولے تو کیا ہوتا ہے, حسین سوچے تو کیا ہوتا ہے, حسین دیکھے تو کیا ہوتا ہے, حسین چاہے تو کیا ہوتا ہے. حسین بولے تو پھر کتاب وحی کو اپنا بیان بنا دے. حسین بولے تو پھر کتاب وحی کو اپنا بیان بنا دے. کتنا بولے گا, تھک جائے گا. میں مصرع پڑھوں گا تھک جائے گا. حسین بولے تو پھر کتابیں اٹھا دے یارے لو. حسین بولے تو پھر کتاب وحی کو اپنا, استاد جی میں دیکھو, حسین بولے تو پھر کتاب وحی کو اپنا بیان بنا دے. حسین سوچے تو اپنے گھر کی کنیز فضہ کو ماں بنا دے. حسین بولے تو پھر کتاب وحی کو اپنا, بھائیوں میں دیکھیے گا, حسین بولے تو پھر کتاب وحی کو اپنا بیان بنا دے. حسین سوچے تو اپنے گھر کی کنیز فضہ کو ماں بنا دے. حسین چاہے تو 80 سالہ حبیب کو بھی جوان بنا دے. حسین دیکھے جہاں جہاں بھی چاہے جہاں بھی چاہے جہاں بنا دے. حسین کے دل کی گر ہو مرضی تو لوح کے لکھے کو مات دے دے. میں نہیں پڑھوں گا, تم کافیہ پڑھو گے تو ٹھیک, نہیں تو یاری مدد. حسین کے دل کی گر ہو مرضی تو لوح کے لکھے کو مات دے دے. جسے محمد نے ایک بخشے, حسین چاہے تو سنن دی کیا بات. 1425 سال ہو گئے ہیں بے ردا علی کی بیٹی کو. 1425 سال ہو گئے ہیں کم سے کم اس واقعہ کربلا کو. 11 زبانوں میں کربلا موجود ہے. زیادہ پڑ گیا 5 یا 4 منٹ. پرسوں سے پھر شہادتوں کا سفر شروع ہو جائے گا. فضائل کم کر دیں گے, مسائل زیادہ کر دیں گے. میں نے گزارش کی ہے 11 زبانوں میں واقعہ کربلا موجود ہے. 11 زبانوں کا مورخ 1450 سال کی مکتب مل کے فیصلہ نہیں کر سکی. 1600 میل میں کتنا مارا ہے مسلمانوں نے سکی. واہ 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 واہ. ذاکر صاحب کی مجمع قرآن دی قسم میں سوچنا ساری دیہڑی یہ مجلسے ہی سنتے رہنا. ایڈے تھکے بندے انج روندے نے, انج سنتے نے, جو میں لگتا ہے میرے تے احسان کر دیتا. مورخ فیصلہ نہیں کر سکا. 1600 میل میں کتنے تماچے مارے ہیں. شمر نے حسین کی بیٹی. اچھا اختر امام بادشاہ کا نام لیا تو اللہ انہوں نے درجات بلند فرماوے. ایڈے وڈے سردار دے نوکر ہو تسی. ایک لفظ آکھن لگا تے منت پہ کردا, شیعہ گھر دا کوئی بندہ ایسا نہ ہو جے کو زبان ہوئے تو دی ہائے نہ نکلے. اتنا مارا ہے مسلمانوں نے حسین کی اس بیٹی کو. شمر کا نام مشہور ہے, صرف شمر کی بات نہیں. رکھ میرے سر پہ قرآن. 1600 میل میں جس حرامزادے کا دل کرتا تھا امام سے بتا, کیا تیرا دل نہیں کیا ہاتھ مارنے کسی نے؟ صرف اس لیے تیرا ہاتھ نہیں اٹھا کہ تو امیر ہے. میں غریب کا ذکر کر رہا ہوں, میں تو اس کی بات کر رہا ہوں جو حسین جیسے بادشاہ کی بیٹی تھی. میں کسی عام بچی کا مسئلہ پڑھ رہا ہوں, کسی عام شہزادی کی بات کر رہا ہوں. 1600 میل میں صرف شمر کی بات نہیں بولا نا, جس حرام زادے کا دل کرتا تھا. میں 4 دن ہو گئے نے, اے تہاڈی داڑھی پس جاندی ہے ہنجواں نال. اللہ تہاڈیاں دعاواں قبول فرماوے. میں 4 دن
ਭਾਈ ਸ਼ਬੀਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨੌਕਰ ਹੈ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਕਸਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਖਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਸਮਝੋ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅਲਮ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੇ ਮਾਸ਼ਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਜਰਮ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਣ ਵਾਸਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਆ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ہے ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ پہ کردا میں نوکر سمجھو میں پتر سمجھو میں ذاکر سمجھو جے تہاڈا ہاتھ آ جائے سینے تک دعا ضرور منگیا جے۔ 1600 میل میں جس حرام زادے کا دل کرتا تھا ایک ہاتھ بچی کی زلفوں میں کوئی بندہ خالی نہ جائے۔ او میری ماما، او میری بہناں، او میری دھیاں خالی نہ جائے جے۔ کوئی پتہ نہیں آج محرم کی 4 ہو گئی ہے، 5 راتوں کے بعد اکبر کی بارات آنی ہے کربلا میں، اور 5 راتوں کے بعد بیوہ نے قاسم کو سہرا باندھنا ہے، اور 5 راتوں کا مہمان رہ گیا ہے زہرا کا لال، اور رکھ میرے سر پہ قرآن، تو اپنے گھر جا کے سو جاتا ہے یار، تیری بیٹیاں بھی سو جاتی ہیں۔ کربلا کا جنگل ہے، بطول کبھی زینب کے خیمے کے باہر بیٹھی ہے، کبھی اکبر کے نہیں آتا ماتم، کبھی اکبر کے خیمے کے باہر بیٹھی ہے، کبھی حسین کے خیمے کے باہر بیٹھی ہے، کبھی مدینے کی طرف منہ کر کہتی بابا میری زینب اجڑنے والی ہے۔ ماتم ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، 2 لفظ ہو، تیری جوانی سلامت رہے، اللہ کرے تو کبھی نہ روئے۔ سلام ہے تیرے اس ماتم کو، چاچا جی پتر جی ہوں تواڈے، نسل جی میں تواڈی استیاری نو کروڑوں واری سلام کراں، تیریاں اکھاں وستیاں نال۔ واہ 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 واہ، کیا ماتم ہے تیرا، کیا مزاج ہے تیرا۔ ابن منذر مدائنی نے سجاد سے پوچھا بلال بھائی پڑھوں تو یہ ناراض ہوتے، نہ پڑھوں تو وہ ناراض ہوتا ہے جو پردے میں بیٹھ کے لہو رو رہا ہے۔ ابن منذر مدائنی نے سجاد سے پوچھا مولا سنا ہے شام کے بازار میں آپ کی بہن بہت روتی تھی، سنا اس سفر میں آپ کی سکینہ بہت روتی تھی، فرمایا ہاں۔ مولا پانی کی وجہ سے، فرمایا نہیں، کھانے کی وجہ سے، فرمایا نہیں، چادر کی وجہ سے، فرمایا نہیں، مارتے تھے، فرمایا نہیں، مارتے تو سکینہ نہیں روتی، مارنے کے بعد حرامی جو بات کرتے تھے نا اس نے میری بہن کو زندگی میں مار دیا تھا۔ مولا کیا کہتے تھے، چیخ نکلی بیمار کی، فرمایا میرا یہ پیغام شیعوں کو دینا، کوئی شیعہ اس بات پہ نہ روئے تو میں دکھی ہوتا ہوں۔ جس حرامزادے کا دل کرتا تھا ہاتھ میری بہن کی زلفوں میں ڈال کے تماچا مار کے کہتے تھے بولا عباس کو۔ اللہ کرے جو ہاتھ نہیں اٹھ سکا ماتم حسین میں اللہ اسے محفوظ رکھ لے، بس میں تو دعا دینے کا آدمی ہوں۔ ہاں فرماتے تھے جہاں دل کرتا تھا جس حرامزادے کا میری بہن کو تماچے مار کے کہتے تھے بلا اکبر کو، بلا عباس۔ ایک لفظ اور ختم ہے بیٹا، اللہ کرے تیری جوانی سلامت۔ پرسوں سے تفصیلی زیادہ وقت مصائب کو دوں گا میں، بس ایک لفظ کی اجازت دے دے، ختم ہو گئی آج کی نوکری۔ ابن منذر نے کہا ہے مولا بازار میں تماچے مارتے تھے؟ فرمایا ابن منذر تو سنے گا، صرف تماچے نہیں مارتے تھے، جب میں شام کے مرکزی چوک میں پہنچا ہوں نا مسلمانوں نے میرے استقبال کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا، مرد پتھر لے کے بازار آ گئے، عورتیں گرم پانی لے کے چھتوں پہ چلی گئی، مردوں نے مجھے پتھر مارے۔ بی بی سکینہ معاف کر دینا اسے جو ماتم نہیں کر سکا، پتہ نہیں یہ کیوں تھک گیا ہے، مرد پتھر لے کے بازار آ گئے، عورتیں گرم پانی لے۔ امام حسین بادشاہ دے ذاکرو تے میں کنا تے ہاتھ رکھ کے پیانا، مینو اگلا سائی نصیب نہ ہوئے جے میں غلط پڑا، جے آج مندرہ آلے کسے ماتم نہ کیتا ہو جانے تے حسین دی زخمی تھی جانے۔ ابن منذر نے کہا مولا گرم پانی پھینکتی تھی، فرماتے ابن منذر گرم پانی پھینکتی تو میں نہ روتا، شام کی بے حیا عورتوں نے کپڑوں میں آگ لگا کے میری ماں کے قافلے میں، شام کی جسے نہیں آتا ماتم وہ سر نیچے کر لے، جسے آتا ہے وہ کہے ہائے حسین، ہائے زینب، ہائے سکینہ، ہائے سجاد۔ اللہ تیری دعائیں قبول فرمائے۔ عطا میں ڈھور، عطا میں ڈھور، عطا میں ڈھور نہ پڑھنے۔ جی حوصلہ
جی حوصلہ. فرماتے ابن منذر یار کس قوم کا جوان یوں روتا ہے جیسے میرا جوان دھاڑے مار مار کے. نہ پڑھا اتھا میں ڈھور پڑھن دینا بل پڑھا جی پڑھ دے. اچھا ملنگے دا پڑھ دے. فرماتے ابن منذر صرف گرم پانی نہیں پھینکا. شام کی بے حیا عورتوں نے میری ننگی سرماؤں پہ کپڑوں میں آگ لگا کے پھینک دی. ابن منذر میں تجھے کیا بتاؤں کیا حال ہوا ہے میری ماں کا. ہاتھ بندھے ہوئے تھے, جلتا ہوا کپڑا سر پہ گرتا تھا. میری ماں نے عباس کے نیزے کی طرف دیکھا, دیکھ کے کہا عباس آگ لگ گئی. اور غازی میرا خون نہیں رکتا. اکبر میں زخمی. جی جی رونے کے دن ہے, کیا پتا اگلے سال کون ہو. چاچا جی جڑا پس جائے گا وہ اگلے سال ہوئے گا نا. ادھا منٹ ہو رو لئیے, ادھا منٹ ہو دیتے اجازت, ادھا منٹ ہو رو لئیے. ابن منذر نے کہا جی پڑھ دیں پڑھ دیں. تینوں حسین بادشاہ دے پترا نے دکھاں دی قسم ہے ہن برداشت کریں. جی آنکھیں ہی اٹھ کے پڑھ تو ہن برداشت کری. ابن منذر نے کہا مولا اتنا ظلم. فرماتے نہیں, شام کے مرکزی چوک پہ ایک ظلم ایسا ہوا ہے جس پہ سکینہ نے مجھ سے ایک سوال کیا ہے. ابن منذر میں قیامت تک جیوں نا میں روتا رہوں گا. مولا کیا کہا ہے آپ کی بہن نے؟ فرماتے پتھروں کی بھیڑ تھی, گرم پانی کا ہجوم تھا, انگاروں کی بارش تھی, جلے ہوئے کپڑوں کی بارش ہو رہی تھی. اللہ جانے اس ہجوم میں شمر نے میری سکینہ سے کیا سلوک کیا. بارش رکی, میری بہن میرے پاس آئی, میرے دامن میں ہاتھ ڈال کے کہا سجاد میں تیری یتیم بہن ہوں, میں تیری تھکی بہن ہوں, میں تیری پیاسی بہن ہوں, میں تیری زخمی بہن ہوں. میں نے زندگی میں مانگا کچھ نہیں, میرا پہلا اور آخری سوال ہے مجھے خالی نہ لوٹانا. میں نے کہا سکینہ حکم کر پانی منگوا دوں. کہا نہیں کھانا منگوا دوں, نہیں سایہ بنوا دوں, نہیں چادر منگوا دوں, نہیں نہ رو سکو تو 2 رکعت پڑھ کے حسین کی بیٹی سے معافی مانگ لینا. کیا کروں؟ فرماتے ہیں میری بہن نے میرا دامن پکڑ کے کہا یا اخی کل شمر اللہ یضرب الصوت علی وجہی. سجاد میں تیری عظیم بہن ہوں, اس کتے شمر سے کہہ میرے منہ پہ تماچے مارے تازیانے نہ مارے. عابد لوہے کا تازیانہ ہے یہ کمینہ جسے نہیں آ سکا ماتم وہ سر نیچے کر لے. سجاد لوہے کا تازیانہ ہے, یہ میرے منہ پہ تازیانے مارتا ہے, میرا گوشت کٹ کٹ کے زمین میں گرتا ہے. اور میں اکبر کی بہن ہوں, اور میں حسین کی بیٹی ہوں, اور میں عباس ماتم حسین. میں پڑھ دینا میرے آنکھی نہ پھر پورے مندرہ چو کوئی بندہ میں نہ آکھے بھی تو کیوں پڑھے ہے. پڑھ دیں. سجاد فرماتے جب شام کے دربار میں میری بہن گئی ہے, اس کتے یزید نے شمر سے کہا اسے چپ کرا. شمر نے کہا چپ نہیں ہوتی. زجر اپنے قیاس نے کہا میں چپ کراؤں. سجاد نے کہتے یزید نے کہا تو چپ کرا, جو مانگے گا میں دوں گا. سجاد فرماتے دربار میں یہ کتا گھوڑے پہ بیٹھ گیا, اس نے رسی لے کے رسی کا ایک سرا سکینہ کی کلائیوں میں باندھا, دوسرا سرا ہاتھ میں رکھ کے گھوڑا دوڑانا شروع کیا. فرماتے 4 سال کی بطول کبھی دائیں گری, کبھی بائیں گری, کبھی دیوار میں لگی, کبھی کسی کرسی میں لگی, کبھی کسی